پنجاب میں سیلابی صورتحال ضمن انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سرکاری اہلکار میسر نہیں، سیلاب کے باعث پولنگ سٹیشنز بھی نہیں بن سکتے۔ الیکشن کمیشن نے قوم کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں کے لیے انتخابات شیڈول جاری کیا تھا۔ شہری ہو جائیں تیار، کراچی میں پھر بارش ہوگی موسلادھار۔ محکمہ موسمیات 6 سے 9 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کئی مقامات میں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، سجاول میں بھی بادل برسیں گے۔ این ڈی ایم اے نے دریاؤں میں سیلابی صورتحال اور بارشوں کے نئے اسپیل پر الرٹ جاری کر دیا۔ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پاک فوج کے دستے متاثرہ علاقوں میں تعینات۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کی تیاریاں مکمل، رینجر سندھ کی جانب سے سیکیورٹی میں اضافہ، کچے کے علاقوں کے مکینوں کو مدد فراہم کی جائے گی۔ متاثرہ افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب میں زلزلے کے جھٹکے، نوشہرہ، مومن، لوئر دیر، ایبٹ آباد، باجوڑ اور ثوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جنوبی افغانستان میں بھی زلزلہ، شدت 6.2 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن افغانستان سے تھا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہے اور 2027 میں پوری ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2027 میں مدت مکمل ہونے کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی۔ کسی زمانے میں آرمی چیف کی مدت 4 سال ہوتی تھی، پھر 3 سال، اب مدت 5 سال ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے 78 سالوں میں قوم کو مارکہ حق کی صورت میں فخر کرنے کا موقع دیا۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پنجاب میں سیلاب کے باعث گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع۔ چیئرمین پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن سندھ سرکل جنید عزیز کا کہنا ہے کہ پنجاب سے صوبہ بندی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 1 اگست سے اب تک گندم کی قیمت میں 35 روپے اور آٹے میں 29 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ پنجاب حکومت کا گندم، آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ، فیڈ ملز میں گندم کا استعمال روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ کچے کے ڈاکو پکے میں آ گئے، کراچی میں جمشید کوارٹرز کے قریب گرفتار 2 ڈاکوؤں میں سے ایک کچے کا ڈاکو نکلا۔ ملزم شمن دستی کشمور کا رہائشی ہے۔ ملزمان کراچی سے موٹر سائیکلیں چھین کر دیگر شہروں میں منتقل کرتے ہیں۔ اندرون سندھ میں بھی جرائم کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ ملزمان سے اسلحہ، 5 موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ حماس غزہ میں خون ریز جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی معاہدے پر آمادہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ حماس شرائط مانے یا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ غزہ میں صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ سمود فلوٹیلا کو ڈرونز کی پروازوں سے ڈرانے کی ناکام کوشش۔ امدادی قافلہ غزہ کی طرف رواں دوا، قافلے کا حصہ بننے کے لیے تیونس سے بھی کئی امدادی کشتیاں روانہ ہو گئیں۔ اسرائیل کا غزہ میں قحط کو چھپانے کے لیے گوگل سے $4.5 کروڑ کا معاہدہ۔ یوٹیوب، گوگل ڈسپلے اور ویڈیو 360 پلیٹ فارم پر پرانی ویڈیوز اور اشتہارات کے ذریعے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ پلیٹ فارم ایکس اور فرانسیسی اسرائیلی کمپنی آؤٹ برین ٹیڈز سے بھی $51 لاکھ کے معاہدے۔ اسکاٹ لینڈ نے اسکاٹش حکومت کے ہیڈ کوارٹر کے باہر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ اسکاٹش حکومت نے اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کرنے والی کمپنیوں کے لیے فنڈز روک دیے۔ غزہ کی صورتحال کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کارروائی کا اعلان۔ یمن میں دنیا کی سب سے بڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی دارالحکومت صنعا میں لاکھوں افراد امڈ آئے۔ سعدہ، عمران الجوف سمیت دیگر شہروں میں بھی اجتماعات اور ریلیاں۔ یمن کی فضائیں یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کے نشانات مٹا دیے گئے۔ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد کرسیوں اور میز سے نشانات کی صفائی۔ اسٹاف نے شمالی کوریا کے لیڈر کی ہر چھوئی چیز کو احتیاط سے صاف کیا اور سارے نشانات مٹا دیے۔ کم جونگ ان اور روسی صدر پیوٹن کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔
پاکستان سہ فریقی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا. سیریز کے 5ویں میچ میں قومی ٹیم نے UAE کو 31 رن سے شکست دی. 172 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اماراتی ٹیم 140 رنز ہی بنا سکی. پاکستان کی جانب سے ابرار احمد کی شاندار بولنگ، 4 اوورز میں 4 وکٹیں لی. فخر زمان نے 44 گیندوں پر 77 رنز کی اننگز کھیلی. افغانستان اور UAE کی ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہوگا. سیریز کے فائنل میں پاکستان اور افغانستان اتوار کو آمنے سامنے ہوں گے. عالمی شہرت یافتہ طالبی فیشن ڈیزائنر جورجیو ارمانی 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. جورجیو ارمانی کے فیشن ہاؤس نے ان کے انتقال کی خبر کی تصدیق کر دی. فیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے ارمانی ریڈی ٹو ویئر فیشن کے حوالے سے معروف تھے. راحت فتح علی خان کی بنگالی زبان میں گائیکی، بنگالی عوام کے دل جیت لیے. عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان نے بنگالی گلوکارہ رباعیت جہاں کے ساتھ سر سے سر ملایا اور لاجواب اور شاندار پرفارمنس سے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے عابد علی کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے. ریڈیو پاکستان سے کریئر کا آغاز کرنے والے عابد علی نے 4 دہائیوں تک چھوٹی اسکرین پر راج کیا. انہیں فنی خدمات پر صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا.